का जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल कांसी नाम है उसका, उसने आयतुल्ला खामनी जो रहबर हैं इनकलाब इस्लामी ईरान के, उनको धमकी दी है और कहा है कि हम उनको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो 12 दिन के जो आपने हवाला दिया है, इसराइल को बड़ी चोट पहुंची है। इसराइल बड़ी तकलीफ में है। एक पागल कुत्ता जिस तरह से गली में पागलों की तरह टकरे मारता है, तो इस वक्त गासिब से उन्हीं हुकूमत की हालत यही है। सही। तो कभी यहाँ टक्कर मारते हैं, कभी वहाँ मारते हैं, अब उनको कोई राय हल नहीं मिल रहा है। हमास के हाथों वो शिकस्त खा चुके हैं, लुबनान में उनकी शिकस्त हो चुकी है, यमन वालों ने उनको जलील करके रख दिया और ख़ुद ईरान ने सबसे ज़्यादा उनको 12 दिन की जंग में जलील और रुस्वा कर दिया। पूरी दुनिया में उनकी हैबत को तोड़ दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि इस 12 दिन की जंग की कमांड खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब कर रहे थे। तो जब खामनाई साहब ये क़यादत कर रहे थे तो इसराइल को बड़ी तकलीफ है कि भाई एक 85-90 साल के आदमी ने, एक बूढ़े इंसान ने हमारी ईंट से ईंट बजा दी। साबिर साहब, इस ईरान और इसराइल की जंग के बाद हमने देखा कि ईरान ने क्रैकडाउन किया। मोसाद के जो एजेंट्स हैं, क्या पूरी तरह से मोसाद का खात्मा हो गया ईरान के अंदर, अभी भी हैं? देखिए, ये जो मोसाद के एजेंट्स हैं, ये तो पिछले कई सालों से वहाँ पर खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं। जब से वहाँ इनकलाब आया है, सियासत बदली है, निज़ाम बदला है, तो मोसाद और बाकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, अमेरिका की CIA है और बाकी सब, ये इसमें वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। लोगों को ख़रीदते हैं, लोगों से काम लेते हैं और वहाँ पे दहशतगर्दाना काम कराते हैं। अभी पिछले दिनों जो ज़ायदान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, वो उसका जिम्मेदार अमेरिका है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब के साथ ज़ादिया की 25th एपिसोड। आप गौर कर रहे होंगे कि हमने अपने ड्यूरेशन को कम कर दिया है, इसलिए कम किया है ताकि आप इसको देखें। सुना, शुक्रिया आपका, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है, आप डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट सुन लेते हैं, इनको भी सुने। ये वैसे ही उसी लेवल का ही काम हम कर रहे हैं। कभी-कभार पॉम्पोस होना पड़ता है, कभी-कभार तारीफ़ करनी पड़ती है अपनी, क्योंकि अपने आप को रजिस्टर भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं हम बिल्कुल हम्बल होके बैठ जाए, जी, जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें इसको और इसको आगे भी शेयर करें। आज जिस मौजू का इंतखाब किया, बहुत ही एक हवाले से इस वक्त दुनिया भर में जो है चर्चा हो रहा है, वो ये कि इसराइल और ईरान की जंग जो है वो फिर से छिड़ सकती है। और कुछ मेरे अंदर अंदरूनी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ईरानी सहाफ़ी हैं या यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, उन्होंने भी हमें बताया है कि ख़तरा अभी भी बरकरार है कि इसराइल कोई ना कोई एक्टिविटी ईरान के खिलाफ कर सकता है। खास तौर पे जिसको जो मार पड़ी, जिस पर डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कह दिया कि हाँ भाई, बहुत मार पड़ी है इनको आखिर के दिनों में इसराइल को ईरान के हाथों में, और मिसाइल से ईरान ने दिखाया है कि क्या ताकत होती है। वो के उनके यहाँ भी शहादतें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम जगहों से वो बंद थे, लेकिन उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई और तमाम अगेंस्ट ऑल द ऑड्स रिजीम चेंज नहीं हुआ। जो कि पहले लोग कह रहे थे कि रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन रिजीम चेंज से ज़्यादा अभी फिर से खतरनाक बात यह है कि इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, इसराइल कांसी नाम है उसका, उसने आयतुल्ला खामनी जो रहबर हैं इस्लामी ईरान के इनकलाब इस्लामी ईरान के, उनको धमकी दी है और कहा है कि हम उनको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये धमकी मतलब इसको संजीदा लिया जाए या उड़ा दिया जाए हवाओं में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो 12 दिन के जो आपने हवाला दिया है, इसराइल को बड़ी चोट पहुँची है। इसराइल बड़ी तकलीफ़ में है। एक पागल कुत्ता जिस तरह से गली में पागलों की तरह टकरे मारता है, तो इस वक्त गासिब से उन्हीं हुकूमत की हालत यही है। सही। वो कभी यहाँ टक्कर मारते हैं, कभी वहाँ मारते हैं, अब उनको कोई राय हल नहीं मिल रहा। हमास के हाथों वो शिकस्त खा चुके हैं, लुबनान में उनकी शिकस्त हो चुकी है, यमन वालों ने उनको जलील करके रख दिया और ख़ुद ईरान ने सबसे ज़्यादा उनको 12 दिन की जंग में जलील और रुस्वा कर दिया। पूरी दुनिया में उनकी हैबत को तोड़ दिया। और ये भी बातें आपने सुनी हैं और हमने भी ये इंटरव्यूज़ देखे हैं। जो ईरान के एक ओहदेदार हैं, वो मोहसिन रज़ाई, जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि इस 12 दिन की जंग की कमांड खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब कर रहे थे। तो जब खामनाई साहब ये क़यादत कर रहे थे तो इसराइल को बड़ी तकलीफ है कि भाई एक 85-90 साल के आदमी ने, एक बूढ़े इंसान ने हमारी ईंट से ईंट बजा दी। और हमने जो प्लान किया था, हमने जो सारी कहानियाँ बनाई थी, उनके जनरल कत्ल किए थे, उनके ऊपर जाके रात को शब खून मारा था, जासूसी का नेटवर्क, खरबों डॉलर हमने खर्च किए थे, सारा डूब गया। अब ये तकलीफ है, ये तकलीफ कैसे ख़त्म होगी? ये तकलीफ ख़त्म करने के लिए ये इन जैसे जो मनहूस और बदबख्त किस्म के लोग हैं, कांट जैसे, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आयतुल्ला खामनाई इस वक्त ईरान के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महबूब लीडर है। पूरी दुनिया में आप अगर वो नज़र दौड़ाएं, एक सर्वे करें, तो आपको मिलेगा कि सबसे जो नौजवानों का, इंसानों का जो महबूब इस वक्त रहनुमा है, वो खामनाई साहब हैं। वो फ़लस्तीन के हीरोज़ हैं, वो लबनान के हीरोज़ हैं। ये मिलेंगे आपको। कोई आपको नहीं कहेगा कि नेतन्याहू हमारा हीरो है, कोई आपको नहीं कहेगा ये बदबख्त कांट्स हमारा हीरो है। तो ये अपनी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि इसराइल शर्र मुतलक है। इस शर्र मुतलक से
خیر کی کوئی امید نہیں ہے. تو یہ یقینی طور پر اس طرح کی سازش یا اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائی کر بھی سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایران اس بارے میں بہت اچھی طرح متوجہ بھی ہے, اور جو کچھ اس وقت حالات ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ لاسٹ 12 دن کی جنگ میں بھی جو خامنہئی صاحب ہیں وہ براہ راست اسرائیل کے نشانے پر تھے. بالکل تھے. اسرائیل مارنا چاہتا تھا انہیں, ٹرمپ نے بھی دھمکی دی تھی نیتن یاہو. ٹرمپ بھی مارنے کی کوشش میں تھا, انہوں نے کوششیں بھی کی. ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہم مارتے نہیں, ان کو پتہ تھا, وہ مارنا بھی چاہتے تھے. لیکن جو اسٹریٹجی ایرانیوں کی تھی, جو انہوں نے سیکیورٹی اپنے قائد کو جو فراہم کی, وہ بڑی ہی, جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی پائیدار تھی, جنہوں نے ان کو بچایا. اور مسعود پزشکیان صاحب کا جو ایرانی صدر, ان کا بیان بھی ہے کہ وہ زخمی ہوئے تھے ایک جنگ میں اور وہ مطلب بچ گئے بعد میں. سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے قریب جو ان کا دھماکہ ہوا تھا, تو اس میں پھر خفیہ راستے سے وہ نکل گئے. تو آیت اللہ خامنہئی صاحب کو بھی انہوں نے کئی اٹیمپٹ کیے, لیکن یہ ناکام ہو. ظاہر صاحب, اس ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے کریک ڈاؤن کیا موساد کے جو ایجنٹس ہیں. کیا پوری طرح سے موساد کا خاتمہ ہو گیا ایران کے اندر, ابھی بھی ہیں؟ دیکھیے, یہ جو موساد کے ایجنٹس ہیں, یہ تو پچھلے کئی سالوں سے وہاں پر خفیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں. جب سے وہاں انقلاب آیا ہے, سیاست بدلی ہے, نظام بدلا ہے, تو موساد اور باقی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں, امریکہ کی CIA ہے اور باقی سب, یہ اس میں وہاں پہ انوالو ہے. لوگوں کو خریدتے ہیں, لوگوں سے کام لیتے ہیں, اور وہاں پہ دہشت گردانہ کام کراتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو زائدان کے اندر دہشت گردانہ کارروائی ہوئی, وہ اس کا ذمہ دار امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو بلوچستان کا پارٹ ہے, یہ سیستان اور زائدان والا, یہ یہاں پہ انریسٹ ہو جائے. اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو بلوچستان ہے پاکستان کا, یہاں پہ بھی وہ انریسٹ ہو جائے, تاکہ یہ بلوچستان دونوں طرف سے ٹوٹے. ادھر انڈیا خوش ہوگا پاکستان کے اوپر کہ بھئی پاکستان خدا نہ خاصہ ٹوٹ رہا ہے, ادھر امریکہ کو خوشی ہوگی کہ بھئی ہم نے ایران کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا. تو یہ والی سازشیں بھی ہو رہی ہیں. تو موساد تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور ہر ملک میں کرتی ہے. ہمارے ہاں رپورٹس ہیں, آپ 1986 کی رپورٹس پڑھیے, 76 کی پڑھیے, اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں کہ استاد نے پاکستان میں ہمارے ایٹمی پلانٹ کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس میں عامر میر صاحب نے بھی بات کی. جی بالکل, یہ ساری کھلی رپورٹیں ہیں, میں نے تو اخبار وہ دیکھے ہیں پرانے, جس میں یہ انگریزی کی خبریں لگی تھی اس زمانے میں. تو یہ موجود ہیں یہ چیزیں. موساد ایک بدترین خفیہ جو ایجنسی ہے, اس کا کام ہی دوسرے ملکوں میں یہ جو گردی کرنا ہے. جتنی بھی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں, جیسے موساد ہے, را ہے, ان کا ماڈس آپرینڈی کیا ہوتا ہے کام کرنے کے؟ سلیپر سیلز کی طرح رہتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایجنٹس ہیں, مطلب ایک عام آدمی طرح یہاں پہ رہتے ہیں, کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہے, یہ دیکھیں, یہ جو ان کا جو کام کا طریقہ ہے, وہ تو کوئی ایجنسی کا ماہر ہی صحیح بتا سکتا ہے. لیکن جو ظاہری طور پر جو تجربات میں سامنے آیا ہے, کہ خود کام کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ موساد کی خدمت کر رہا ہے, CIA کی خدمت کر رہا ہے. مثلا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہینڈلر کون ہے پیچھے. مثال ہے کہ کہیں پر آپ ہیں, میں ہوں, لیکن جو آگے ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں وہ کتنے ہاتھ ہیں, اور آپ کے پیچھے کتنے ہاتھ ہیں, میرے پیچھے کتنے. اس کی تھوڑی ایگزامپل ہو سکتی ہے, مجھے پتہ NGOs ہوتی ہیں جو کہ وہ کہیں سے ان کو فنڈ ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن پاکستان کے معاشی معاملات ایسے انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے. بالکل, یہاں یہی مسئلہ ہے. جو را کے ایجنٹس ہیں, یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے, میں ایک بیان کر دوں, ایک جملہ. ہمارے ہاں کئی لوگوں کو یہاں پہ قتل کیا گیا پچھلے سال. کشمیری رہنما تھے جنہوں نے جہاد کشمیر میں بہت خدمات انجام دی. یہاں ان کو چن چن کے ٹارگٹ کلنگ کی گئی, اور یہاں عام لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سیکٹیرین ہے, لیکن سیکٹیرین نہیں تھا, وہ را تھی. مارنے والا کون تھا؟ کیا کوئی ہندوستان سے آیا تھا؟ وہ یہیں کے لوگ تھے, یہیں پاکستانی شہری تھے. تھوڑے سے پیسوں کے لیے انہوں نے کاروائیاں کی تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے پیچھے ہینڈلر کون ہے. وہ ایک کو جانتے تھے, اس کے پیچھے وہ ایک کو جانتا تھا. وہ جب چین چلے گی, کوئی پکڑا جائے گا, پتہ چلے گا, تو سرا ختم ہو جائے گا. جب سرا ختم ہوگا تو پتہ چلے گا را ہے. انٹرسٹنگ. اور بائی دا وے, یہ انڈیا کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی. یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جب آپ کچھ فرقہ وارانہ مواد دیکھتے ہیں یا جو کامنٹس دیکھتے ہیں, وہ بھی اس کا کہنے کی جو IPS ہوتی ہے اس کی وہ انڈیا سے جا کے ملتی ہے. ہندوستان میں اور اسرائیل میں پورے سائبر سیل بنائے انہوں نے. جو اسرائیل کا 8200 یونٹ ہے, وہ یہی کام کرتا ہے. ایک طرف جاسوسی کرتا ہے, لوگوں کے فون ٹیپس کرتا ہے پورے ایشیا میں. ایک طرف یہ فرقہ وارانہ وہ نفرت پھیلاتا ہے. سیم انڈیا یہ کام کرتا ہے کہ منافرت پھیلاتا ہے, مذہبی منافرت, لسانی منافرت, سیاسی ایشوز. دیکھیں ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں. ان سیاسی ایشوز سے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو یہ ان کا کام ہے, لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جنگ اگر خاکم بدا, ہم تو نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, اور ایک پرسوں میں ایک کسی پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا چینل پہ کسی تجزیہ کار کا ایک تجزیہ سن رہا تھا, بہت حیرت ہوئی. اینکر نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایران نے دیکھیں فلسطینیوں کا ساتھ دیا, تو انہوں نے ایک بات کہی, دیکھیں ایران نے اس وقت ان کا ساتھ دیا جب ایران پہ حملہ ہوا, اور ایران نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ ان کی ایران کی جو سوورنٹی جو تھی وہ افیکٹ ہوئی. ڈاکٹر صاحب, ایران اور لبنان اور یمن, یہ 3 ممالک ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے فلسطین کا ساتھ دیا ہے,
اور یہ تو بات بالکل اب آن ریکارڈ ہے، تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. اب جنگ اگر ہوتی ہے اسرائیل سے، الگ کیا ہوگا اس بار؟ دیکھیے اب اگر کچھ ہوتا ہے، میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ پورا یہ مغرب اس وقت اسرائیل کو ویپن دے رہا ہے، وہاں پہ ملٹری ایڈ پہنچا رہا ہے، اور ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو دوبارہ سے صحیح. جدید ٹیکنالوجی کے اوپر تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ وہ اچھے طریقے سے ایرانی میزائلوں کو انٹرسپٹ ہو سکے. انٹرسپٹ کر سکے. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی بنیاد پر، خبروں کی بنیاد پر، کہ جنگ کے 50-50 چانسز موجود ہیں. اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر اسرائیل یہ کرے گا طاقت کے ساتھ، تو آپ یقین رکھیے کہ ایران اتنی ہی طاقت کے ساتھ اسرائیل کو پہلے سے زیادہ بڑی طاقت میں، پہلے سے زیادہ بڑی مقدار میں نقصان پہنچائے گا. اور یہ حقیقتاً ہوگا، یقینی طور پر یہ ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے گا یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس مرتبہ اسرائیل اپنی قبر پہ مٹی خود ڈالے گا. یہ سب ہوگا. دیکھیے اس سب عرصے میں یہ جو اب 30 روز ہو چکے ہیں نا یہ جنگ کو ختم، جو پہلا والی جو ہوئی ہے، تو اللہ کرے پہلی رہے دوسری نہ رہے. ایران نے کیا کچھ اپنی صلاحیتیں بڑھائی ہے ڈیفنس؟ بالکل بڑھا رہے ہوں گے وہ، یقینی طور پر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنگ کے بعد کوئی بھی ریاست اپنی خامیوں اور خوبیوں کے اوپر دوبارہ سے میں کوئی خوشگمانی رکھ سکتا ہوں کہ پاکستان کوئی ساتھ دے رہا ہوگا ان کا، ایران کا؟ نہیں معلوم کہ پاکستان ساتھ دے رہا ہے، یعنی اگر دے رہا ہوتا تو آفیشیلی پاکستان اناؤنس کر سکتا. اور ممکن ہے کہ دیکھیں یہ جو ریاستوں کے جو معاہدے ہوتے ہیں، جو ڈیفینس معاہدے، یہ مسعود پزشکیان صاحب جس طرح سے صابر صاحب شہباز شریف صاحب سے ایک جگہ ملے، مطلب ان کی تو باقاعدہ اٹھ کے گئے، ان کو گلے بھی لگایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے 12 دن کی جنگ میں جو پاکستان نے سب سے بڑی جو وہ مدد کی ہے ایران کی، وہ سب سے بڑی مدد ہے. وہ کیا ہے؟ سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں، ہر انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان نے ایران کے اوپر ہونے والی جارحیت کی مذمت، چاہے وہ اسرائیلی جارحیت ہو، چاہے امریکی جارحیت ہو. یہ بہت بڑا کام ہے جو پاکستان نے کیا ہے. شاید کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ پاکستان نے بہت ہی تاریخی اور بے مثال کام کیا ہے جو پاکستان کا حق تھا. صحیح. اور ایران نے بھی اسی لیے اس کو پے بیک کیا ہے. ہر جگہ وہ عزت، رسپیکٹ اور ان کا شکریہ ہمارا ادا کرتے ہیں وہ، کہ ہم نے مشکل وقت میں ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ اگر ہوتی ہے تو ایران بھی تیار ہے پوری طرح، بالکل تیار ہے، بالکل 100%. اور اس بار ہو سکتا پہلے ہے سے زیادہ جواب ملے گا. اسرائیل کو بالکل. بہت برا جواب ملے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی، اس حوالے سے ہم نے بہت ہی اس کو مختصر رکھا ہے. اس کو سنیے، اس کو پوڈ کاسٹ کو آگے شیئر کیجیے، اس کے ہو سکے کلپس بنائیے. ہمارا پلیٹ فارم میں آپ ویڈیوز یوز کر سکتے ہیں، اس کو آپ آگے پھیلائیے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سرکولیٹ کریے سارا نیریٹو جو ڈاکٹر صابر صاحب جو آن بیسڈ آف ریسرچ اینڈ بیسڈ آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی جو بیسڈ ہے، اس کو آپ آگے پھیلائیے تاکہ لوگوں تک یہ ڈسکشن آگے پھیلے. تجمید جاوید کو ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.